یار ایک بڑی پیاری ویڈیو بیان سے ہٹ کر ہے لیکن بتا دوں, کچھ لڑکے ویڈیو بناتے ہیں منہ پہ لال رومال نہیں ہوتا, لال رومال رکھ کے بھائی ٹک ٹاک پہ یا فیس بک پہ نہیں, شارٹس جو آ رہے ہوتے ہیں نا یوٹیوب پہ, یہ مجھے یاد نہیں ابھی, وہ ایک ہی بندہ ہے میرا خیال ہے 4-5 بندے بنا ہوا ہوتا ہے ایک ہی ٹائم پہ. بعض ویڈیو بڑی خاندانی بناتا ہے یار, ایسا نقشہ کھینچتا ہے نا سوسائٹ. میں نہیں دیکھتا زیادہ ویڈیوز یہ, لیکن ان کی جہاں آئے گی میں دیکھتا ہوں. جیسے کل ویڈیو بنائی, یہ پاکستانی قوم کا حال ہے, لڑکوں کا, لونڈے لپاڑوں کا. کل میں نے ایک ریل چلتے ہوئے نا نظر سے گزری, اس میں وہ ایک لال سا وہ انہوں نے ماسک چڑھایا ہوا ہوتا ہے, ہوٹل پہ بیٹھے ہوئے 3 لونڈے, باتیں کیا ہو رہی ہیں یار, ایسا ہے 50 لاکھ سے نا ہم بزنس شروع کرتے ہیں. دوسرے کہتے ہیں جب بزنس کرنا ہے نا تو کروڑ سے کرو, پھر مزہ ہے بزنس کا. وہ دوسرا اور تیسرا اس کی, ہاں یار بزنس ہو تو پھر کروڑ تو ہو کم از کم, 50 میں کیا ہوتا ہے. پھر کہا چلو تینوں مل کے پیسے ملاتے ہیں. یار جب تینوں, ابھی مجھے پورے الفاظ تو یاد نہیں ہے نا, میں تو رٹا تھوڑی لگا کے میں نے یاد کیا, ہو سکتا ہے کچھ ان کی تعبیر میں میری تعبیر میں تھوڑا فرق آ جائے, لیکن جو میسج ہے وہ میسج ان کا جو دینا چاہ رہے ہیں نا وہ میں بتا رہا ہوں. انہوں نے کہا یار اگر تینوں نے ملا کے کرنا ہے 50 میرے 50 تیرے اور 1.5 کروڑ کے, یار 1.5 نہیں کرنا ہے تو پھر 2 کروڑ سے کرو. یہی باتیں ہوتی ہیں نا. ابے مزہ بزنس کا جب ہی آئے گا جب کم سے کم کتنے 2 کروڑ. اتنے میں وہ ہوٹل میں بیٹھے, وہ آیا چائے, انہوں نے کہا یار 3 دودھ پتی لیا. وہ کہہ رہا میرے پاس تو پیسے نہیں. کیا ایسا کر ایک لیا, دونوں آدھی آدھی پی لیں گے, دونوں کیا کر لیں گے آدھی آدھی. وہ چلا گیا. پھر باتیں, یار 2 میں آج کل کچھ نہیں ہوتا, کرنا ہے تو کس سے کرو 3 کروڑ سے کرو. ایسی باتیں چل رہی. وہ آیا پراٹھا, چیز والا پراٹھا, اتنے کا ابے چیز والا نہیں سادہ لیا. وہ بھی 3 نہیں, 3 آدمی ایک پراٹھے میں شریک ہو رہے ہیں. باتیں کیا ہو رہی ہیں 1.5 سے کرو, 2 کروڑ سے نہیں 3 کروڑ سے. آخر میں پیسے مانگنے آیا تو پیسے ہی نہیں نکل رہے جیب سے. وہ کہہ رہے تم کم وقت باتیں تو 3 کروڑ 4 کروڑ 18 کروڑ کی کر رہے. تو یہی ہے, آپ ہوٹلوں پہ جا کے دیکھو ایسی بڑی بڑی باتیں, اور کٹ چائے منگوا رہے ہوں گے. چائے کون سی منگوا رہے ہوں گے, 2 کٹ لیا 2 کٹ لیا. بڑی ان کی ویڈیوز میں اچھی بات ہے بےہودگی نہیں ہوتی. ایک اور میں نے ویڈیو دیکھی, بڑا مزہ آیا, میں نے بڑی شیئر کی. میں نے کہا یار ہمیں اپنی بچپن یاد دلا دیا انہوں نے. ہمیں یاد ہے ہماری والدہ جب پڑوسیوں کے یہاں سے آتی تھی نا, پڑوسن سے بڑی دوستی تھی, ہمارے پڑوس میں رہتی تھی کوئی خاتون, تو ہم اپنی امی کو لینے جاتے تھے تو وہ دروازے پہ بھی کھڑے کھڑے باتیں, ہلتی نہیں ہے نا پرانی عورتیں, باتیں ہی نہیں ختم ہو رہی. بھائی امی اب گھر چلو ہم لینے آئے, تو انہوں نے بالکل وہی نقشہ کھینچا. تو پڑوس سے امی نکل کے آئی ہیں, امی کو لینے آیا, وہ پھر دروازے پہ باتیں, پھر باتیں ہی ختم نہیں ہو رہی ان کی. پھر وہ اچھا چلو چلتے ہیں, اچھا ہاں وہی چلتے ہیں, اچھا وہ بتانا آج کھانے میں کیا پکایا ہے, آج کدو, ہاں کدو ذرا سستے ہو گئے ہیں. وہ مجھے پورے الفاظ یاد نہیں ان کے. اتنی لمبی باتیں, بندہ بیزار آ گیا یار. میں نے کہا یار اس بندے نے صحیح نقشہ کھینچا ہے. پہلے ایسا ہی ہوتا تھا, خواتین امی کو لینے جاؤ نا کہ بھی بلایا ہے گھر میں, کھانا پکا دو, یہ کر دو, تو وہ پرانی عورتوں کی باتیں ختم نہیں ہوتی تھی. کہتے ہیں 2 خواتین کو جیل ہو گئی 20 سال اکٹھی رہی نا وہ. تو جب جس دن رہائی ملی تو کہہ رہی بہن کچھ باتیں رہ گئی ہیں, انشاءاللہ پھر ملے تو کریں گے. جیلر نے کہا یار 20 سال میں تمہاری باتیں ختم نہیں ہوئی ہیں. تو بڑا اچھا بڑا, اس میں بے حیائی نہیں ہے, بےہودگی نہیں ہے. مجھے انہوں نے کوئی پیسے نہیں دیے. کہتے ہیں اچھا مفتی صاحب کمرشل ہو گئے ہماری. اچھا اس میں ایک اور بھی بڑا زبردست, تازہ پرانے لوگوں کو تازہ شوق بھی ہوتا ہے. تازہ گوشت اپنے سامنے کٹوا کے لائے ہیں, تازہ. اچھا ان دنوں میں میری بھنڈی لگ رہی تھی, میں بھی تازہ بھنڈی کھا رہا تھا. جس کو میں بھنڈی کھلاتا بولتا بالکل تازہ ہے, تازہ. تو اس پہ ہمارے بھانجوں نے بھیجی, بولے یہ تازہ کا انہوں نے بیڑا غرق کر دیا ہے. تو تازہ. پھر وہ دادے لوگ یہ باتیں کر رہے ہوتے نا, ابے تم لوگ تو یہ فروزن مرغی کھاتے ہو, ہم تو تازہ مرغا کاٹ کے کھاتے تھے. تو ایک نے, اب مقابلے ہو رہے ہیں, تو ایک نے کہا ابے سامنے ہم تو انڈا خریدتے تھے, مرغی بٹھاتے تھے, اس چوزے کی اپنے حساب سے تعلیم و تربیت کرتے تھے, پھر تازہ کاٹ کے کھاتے تھے. تو یہ بوڑھوں میں یہ مقابلے ہوتے ہیں. اس کے بعد سے میں نے یہ کہنا چھوڑ دیا تازہ بھنڈی. لیکن ہماری بھنڈی آرگینک تھی, وہ واقعی تازہ تھی.
اچھا میرے بھائی، بیماری کا علاج آپ نے اللہ کی طرف سے ہے، اس پر یقین کرنا ضروری ہے، بھائی وہ کافر ہو جائے گا. مجبوری ہے یار، قریب کا ہے، افسوس ہو رہا ہے. بیماری کا علاج آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور اس پر یقین کرنا ضروری ہے. جو انکار کرے گا وہ کافر ہو جائے گا. جیسے شہد میں شفا ہے. میری خالہ کی بیٹی ہے، والدین میری شادی کرنا چاہتے ہیں، لیکن مجھے بیماری کا شادی سے کیا تعلق ہو گیا، لیکن مجھے 10% بھی دل مائل نہیں ہے اس کی طرف، کیا کروں؟ والدین کہتے ہیں تمہاری بہن کی شادی ہم نے اپنی پسند سے کی ہے تو تم کیوں نہیں مانتے؟ دو الگ الگ سوال ہیں جن کو گڈمٹ کر دیا انہوں نے. بھائی بیماری اور علاج دونوں اللہ کی طرف سے ہیں، لیکن اسباب اللہ نے ہی پیدا کیے ہیں نا، تو اللہ ہی ہمیں حکم دیتا ہے کہ اسباب اختیار کرو. نظر کس پہ رکھو؟ اللہ پہ رکھو. باقی آپ کا آپ کی کزن سے بالکل بھی دل مائل نہیں ہے تو منع کر دو. پھر آپ بہتر ہے کہ مان لو جہاں ماں باپ کہہ رہے ہیں وہاں زیادہ فائدہ ہوتا ہے. لیکن بعض دفعہ بالکل دل مائل نہیں ہوتا، زندگی کی رونق چھن جاتی ہے، عذاب میں آ جاتے ہیں لوگ. ایسی صورت میں ایک دفعہ اڑ جانا وہ زیادہ بہتر ہوتا ہے بنسبت ساری زندگی روتے رہنے کے. تو بالکل ہی دل مائل نہیں ہے، تھوڑا بہت بھی دل مائل ہے تو کر لو. جب شادی ہوتی ہے محبت پیدا ہو جاتی ہے. ماں باپ کا دل نہ دکھاؤ تو زیادہ اچھا ہے. مولانا طارق جمیل صاحب کو بیان کرنے سے روک دیا گیا اور پھر وہ پنڈال میں نہ پہنچ سکے، اس لیے رکاوٹیں بھی کھڑی کی گئی ہیں. ایسا کیوں کر رہے ہیں کابر تبلیغ؟ معین اختر سے کسی نے پوچھا کہ آپ کے ماموں کیا کرتے ہیں، اس نے کہا ماموں کی باتیں ماموں سے پوچھو. میں نے اپنے گھر آنے سے روک دیا ہوتا، حضرت کو آپ پوچھتے اتنے بڑے بزرگ کو آپ نے کیوں نکالا؟ تو تبلیغ کے اپنے اصول اور آداب ہیں. بہتر پتہ ہے کیا ہے کہ لفڑے میں پڑو ہی نہیں. ہم سے قیامت کے دن اس بارے میں سوال نہیں ہوگا. ہمارے لیے دونوں قابل احترام ہے بس. باقی جہاں اجتماعی نظم ہوتا ہے وہاں بہت ساری چیزوں کو لے کے چلنا پڑتا ہے. تبلیغ والوں کا ایک نظم ہے، ایک سسٹم ہے، ان لوگوں کا ایک پورا ایک نظام ہے، وہ تھوڑی اس نظام کو آگے پیچھے ہونے دیتے ہیں. جو اصولی طور پر ایک بات ہے جو بالکل بدیہی طور پہ غلط معلوم ہوتی ہے، دیکھو جہاں بھی انسان ہوتے ہیں آپس میں اختلاف ہوتے ہیں، لیکن میڈیا کی زینت نہیں بننا چاہیے. وہ میڈیا کی زینت نہیں بننا چاہیے. جو بھی روٹی کھائے گا گوشت کھائے گا کچھ نہ کچھ. اللہ نے صحابہ میں اختلاف کیوں کروایا؟ حالانکہ وہ تو رحماء بینہم ہے نا، تاکہ امت کے پاس یہ بھی ایک رہے بھائی یہ بھی ہو سکتا ہے. تو اہل سنت والجماعت نے کیا کیا جب صحابہ میں اختلاف ہوا؟ بھائی دونوں ٹھیک ہیں، جو غلط فہمیاں تھیں ہو گیا اختلاف، تبھی ہم حضرت علی کو بھی جنتی اور سیدنا معاویہ کو بھی، سیدنا علی کو بھی جنتی، سیدنا معاویہ کو بھی جنتی. تو اس لیے لفڑے میں نہ پڑے، زیادہ بہتر ہے. مفتی صاحب نام شیریں زادہ، میرے والد صاحب کی زمین اور آپ اس حق میں بہتری کی دعا کر دیں، اللہ تعالیٰ انہیں صحت عطا فرمائے. دل سے دعا ہے بھائی، اللہ ان کو صحت عطا فرمائے. اگر رشتہ داروں میں کوئی غریب ہو تو اس کی مدد کے لیے زکوٰۃ دے سکتے ہیں. زکوٰۃ بتا کے دینی چاہیے، غریب ہو تو دے سکتے ہیں، ڈبل ثواب ملے گا. بتا کے نہ دیں، اس کو ہدیے کے نام پہ دیں. دل میں زکوٰۃ کی نیت کریں، زبان سے کہیں گفٹ ہے. اپنے حق کے لیے لڑنا چاہیے یا نہیں، شریعت کیا حکم دیتی ہے؟ دونوں طرح کی حدیثیں ہیں. کچھ حدیثوں سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اپنے حق کے لیے لڑنا چاہیے. جیسے حدیث میں آتا ہے من قتل دون مالہ فہو شہید. صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ میرا مال چھیننے کوئی آئے تو میں کیا کروں؟ آپ نے فرمایا لڑو. فرمایا وہ بھی لڑ رہا ہے، فرمایا تم بھی لڑو. فرمایا وہ قتل کی کوشش کرتا ہے، فرمایا تم قتل کر دو اس کو. جان بچانے کے لیے قتل کر رہے ہیں نا. تو آپ نے فرمایا تم قتل کر دو گے وہ جہنم میں جائے گا، اس نے پہل کر کے تمہیں مار دیا، تم شہید ہو جنت میں جاؤ گے. یہاں کیا ترغیب ہے؟ بولو حق کے لیے لڑنے کی. دوسری طرف حدیث میں آتا ہے جو حق پر ہونے کے باوجود اپنا حق چھوڑ دے، جھگڑا نہ کرے، اپنے حق سے دستبردار ہو جائے، میں اس کے لیے جنت میں ضمانت لیتا ہوں، جنت کے بیچ میں گھر کی ضمانت لیتا ہوں. اب بھائی ایک حدیث میں آ رہا ہے اپنا حق ہر قیمت پہ لو، دوسری میں آ رہا ہے چھوڑ دو. تو دونوں کا مطلب الگ الگ ہے. جہاں حق نہ لینے میں فساد کا خطرہ ہو، اگر لوگ ڈاکوؤں کو چوروں کو پیسے دیتے رہیں سزائیں نہ دیں تو چور اور چوری اور ڈکیتی بڑھے گی. تبھی ہم کہتے ہیں ڈاکو جب کوئی اسنیچنگ موبائل اسنیچنگ کر رہے ہو تو پکڑ کے معاف نہ کرو، اس کو معاف کر دیا وہ کل دوسرے بندے کو مارے گا. بہنیں اگر اپنا حق چھوڑنا شروع کر دیں، بھائیوں سے وراثت نہ لیں تو یہ ظلم اور زیادہ بڑھے گا. تو ہم بہنوں کو کہتے ہیں لو وراثت، تاکہ وراثت بہنوں کو دینے کا رواج سوسائٹی میں بڑھے. اور بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ اپنا حق لینے سے فساد کا خطرہ ہوتا ہے، سوسائٹی میں فساد کم نہیں ہوتا بلکہ بڑھتا ہے. تو وہاں چھوڑ دو حق. جیسے کوئی اجتماعی نظم میں خلل آ رہا ہے،
اجتماعی نظم میں خلل آ رہا ہے آپ کی وجہ سے. اگرچہ آپ پہ ظلم ہوا ہے, حق چھوڑ دو بھائی, کیونکہ اگر اس ظلم کے مقابلے میں آپ کھڑے ہوئے تو وہ اور زیادہ بڑھے گا. جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ظالم حاکم, اجتماعی نظم ہے نا, حکومت کا ایک نظم ہے, صحیح حدیث ہے یہ, صحیح مسلم کی حدیث کا مفہوم اپنے الفاظ میں بیان کر رہا ہوں میں, کہ ایک ظالم حاکم ہے, حکومت ہے, اسٹیٹ ہے, اب اس کی اطاعت کرنی ہے. بعض دفعہ کیا ہوتا ہے, وہ آپ پہ ظلم کر رہا ہوتا ہے, اب آپ نے فوج لے کے اس کے اوپر چڑھائی کر دی, قتل و غارت کا ایسا بازار گرم ہوگا کہ ملک دو ٹکڑوں میں, اور حکومت بھی ویسی کی تیسی ہو جائے گی جو ہوتی رہی ہے ماضی میں. بھائی اجتماعی نظم میں فساد ہوگا سوسائٹی میں, اس سے بہتر ہے, نبی نے صحیح حدیث ہے, اپنے الفاظ نہیں ہے, لہذا جو بھی اعتراض کرنا ہے پھر سوچ سمجھ کے کرنا. تو صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ ظالم حکمران ہم پہ مسلط ہوں تو ہم کیا کریں؟ آپ نے فرمایا اطاعت کرو, یعنی جائز چیزوں میں, ناجائز میں نہیں, اطاعت کرو. یا رسول اللہ اگر وہ ہم پہ ظلم کرے, فرمایا وَإِن ضَرَبُوا ظَهْرَكَ, تمہاری پشت پہ کوڑے بھی مارے تو تم نے صبر کے علاوہ کچھ بھی نہیں. حق بات کہنی ضرور ہے. تو یا رسول اللہ وہ فاسق فاجر ہو, فرمایا اس کو اللہ پہ چھوڑ دو, اس سے اللہ انتقام لے گا. اس سے کون انتقام لے گا؟ اللہ. وجہ کیا ہے؟ اجتماعی نظم ہے بھائی, اس میں اگر آپ نے یہ کام شروع کر دیا تو سارا سسٹم ہی خراب ہو جائے گا. وہاں اپنے حق کو چھوڑ کے اللہ سے حق مانگو اپنا. آپ تبلیغ جماعت میں نکلے ہوئے ہو, آپ کا حق ہے کہ امیر صاحب 2 دن ہو گئے کدو کھلاتے ہوئے, آج گوشت کھلا دو, ہم اتنے غریب لوگوں کی جماعت نہیں ہے, آج گوشت کھلا دو. حق بنتا ہے کہ نہیں بنتا؟ آج ہمیں نہاری کھلا دو, امیر کا آرڈر ہے نہیں, کدو ہی کھانا ہے آپ نے. ظلم ہے بھائی ہے, جب پیسے بھی گوشت کے ہیں تو کدو کیوں کھلا رہے ہو؟ لیکن وہاں پھڈا کرو گے آپ کے, نہیں جی مجھے گوشت چاہیے, مجھے انڈے چاہیے, سارا نظم خراب ہوگا, جھگڑا ہوگا, گشت وشت گیا, غیبتیں شروع ہو جائیں گی, یار یہ کیسا امیر ہے. تو وہاں کیا کرنا ہے؟ اللہ کے لیے کیا کھا لو بھائی, کدو کھا لو آج, اور کل بھی امید رکھو کیا ملیں گے, کدو ملیں. یہاں اجتماعی نظم ہے. بعض دفعہ باپ ظلم کر رہا ہوتا ہے, کیا آپ باپ کے سے لڑے یار, آدمی کیا انتقام لے, اللہ کی خاطر اس کے احسانات زیادہ ہیں بھائی. ہمیں یاد ہے ہمارے استاذ جہاز میں سفر کر رہے تھے, انہوں نے واقعہ سنایا. اب جہاز میں سیٹ پہ جھگڑا ہو گیا, یہ میری سیٹ ہے, وہ کہہ رہے میری سیٹ ہے. اتنا جھگڑا ہو گیا, وہ تو نمبر لکھے ہوئے تھے, مجھے نہیں پتا وہ وجہ کیا بنی اس کی. تو ایک وہ دونوں عربی تھے, لڑ رہے تھے. تو ہمارے استاذ گئے, انہوں نے جا کے عربی میں وہ حدیث پڑھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو حق پر ہونے کے باوجود اپنے حق سے دستبردار ہو جائے, میں اس کے لیے جنت میں گھر کی ضمانت لیتا ہوں. عربی تھا, اس نے حدیث سنی, اس نے بولا میں نہیں لے رہا یہ سیٹ. وہ غالباً دوسرے بھی کہا میں بھی نہیں لے رہا. وہ بھائی جنت کا سن کے کون کیا یار تم بیٹھ جاؤ یار. تو وجہ اس کی یہ کہ بھائی تم لڑتے رہو گے, جہاز نہیں اڑے گا, پھڈا ہوگا, اور یہ پھڈا بڑھ گیا, ہاتھا پائی شروع, سارے تمہاری وجہ سے مصیبت میں گئے ہوئے ہیں. تو اس لیے کہیں حق ہر قیمت پہ لینا چاہیے, اور کہیں کہیں اپنے حق کو بولو چھوڑ دینا چاہیے. جہاں چھوڑنے میں اصلاح ہو تو چھوڑ دو, جہاں حق لینے میں سوسائٹی کی اصلاح ہے تو حق لے کے چھوڑو, پھر حق سے دستبردار مت ہو. بعض دفعہ حق اس لیے بھی چھوڑنا پڑتا ہے, آپ میں حق وصول کرنے کی طاقت ہی نہیں ہوتی. آپ کو پتا ہے سامنے والا اتنا پاورفل ہے, 2 چپیٹ لگا دے گا اور گھوم جاؤ گے لٹو کی طرح. تو اس میں فنٹر بننے کی کوشش کرو گے تو گئے. اچھا بھائی جلدی علی بہت زیادہ ٹائم ہو گیا, اپنے کیا قضا نماز فرض سے پہلے پڑھ سکتے ہیں؟ جی پڑھ سکتے ہیں. مفتی صاحب اپنے ابھی بیان میں کہا کہ بہت لوگ آخرت والے دن. اچھا ایک سوال مجھ سے حج سے پہلے جب سفر میں اتوار کے بیان میں پوچھا گیا تھا کہ آپ یونیورسٹی میں لڑکیوں میں بیان کرتے ہیں, لڑکوں میں بیان کرتے ہیں, یہ اس طرح بیٹھی ہوتی ہے. اس کا تو میں نے پورا جواب دے دیا تھا, لیکن ایک چیز کا میں نے جواب نہیں دیا, وہ بھی سوال تھا, مجھے بعد میں لڑکوں نے بتایا, جو اصل اعتراض تھا اس کا جواب نہیں دیا, کہ آپ کے چینل پر وہ اسی طرح بے پردہ لڑکیوں کی ویڈیو چلی جاتی ہیں. یہ بھی سوال کا حصہ تھا. تو وہ پھر میں نے جا کے تحقیق کی, واقعی ایسے ہے. تو وہ میں نے جو ایڈیٹر ہے ان کی کھچائی کی ہے. جو بیان کرنا تو ایک مجبوری ہے, لیکن ان کی کھلی ڈلی تصویریں پھر چینل پہ کس بیس پہ ڈال رہے ہو بھائی, اس کو بلر کرو. تو وہ میرا قصور نہیں ہے, نہ مجھے پتا تھا, تو وہ جو ایڈیٹر ہے اس کا قصور ہے, اس کی میں نے کھچائی کر لی ہے. تو وہ میرے جان بوجھ کر نہیں ہوا, وہ اشکال جس کا بھی تھا وہ ویلڈ تھا اشکال, وہ واقعی اشکال تھا, اور اس کا شکریہ کہ اس نے ہماری اس طرف توجہ دلائی. اور میرے بھائی چشمہ بھی بلبل بڈو والا رکھا ہوا یہاں اپنے.
آخرت والے دن. مفتی صاحب آپ نے ابھی بیان میں کہا کہ بہت لوگ آخرت والے دن محنت کر کے آئیں گے اور ناکام ہوں گے، تو اس کا مطلب کیا محنت نہیں کرنی چاہیے اور کامیاب ہونے جنت میں جانے کے لیے کیا محنت نہیں کرنی چاہیے؟ میں نے یہ تھوڑی کہا ہے محنت نہیں کرنی چاہیے. قرآن کہہ رہا ہے بہت سے لوگ جنت کی محنت کر رہے ہیں لیکن ان کی کوششیں ضائع ہو رہی ہیں کیونکہ وہ محنت اللہ رسول کی بتائی بھی نہیں ہے، بدعتوں میں لگے ہوئے ہیں. یہ مطلب نہیں ہے کہ محنت نہیں کرو گے تو جنت میں چلے جاؤ گے. محنت کرو لیکن محنت کا زاویہ صحیح ہونا چاہیے. قرآن اب دیکھو، ایک آدمی روزے رکھتا ہے، مغرب سے پہلے نیت کرتا ہے روزے کی اور اگلے دن 12 بجے افطار کرتا ہے، اور ایک صبح صادق کے وقت نیت کرتا ہے اور افطار میں افطار کرتا ہے. محنت دوسرے والے کی زیادہ ہے یا پہلے والے کی؟ پہلے والے کی محنت ڈبل ہے، ثواب دھیلے گا نہیں ہے، کیونکہ روزے کا ٹائم رات ہے ہی نہیں. روزے کا ٹائم صبح صادق سے لے کے غروب آفتاب ہے. آپ نے 24 گھنٹے کا روزہ رکھ لیا بے وقت. ایک آدمی فجر میں 2 رکعت پڑھتا ہے اور 4 سجدے کرتا ہے، دوسرا آدمی فجر کی 8 رکعتیں پڑھتا ہے اور 16 سجدے کرتا ہے. محنت کس کی زیادہ ہے؟ دوسرے کی. ثواب ٹکے گا نہیں ہے، بلکہ نماز واجب الاعادہ ہے، الٹا گناہ ہوا. تو تھوڑی محنت ہو، صحیح سمت میں ہو، اس کا ثواب ملے گا. اخپل طریقے سے محنت ہو رہی ہے، اپنی طرف سے محنت پہ محنت ہوئی جا رہی ہے، اس کا دھیلے کا ثواب نہیں ہے. جیسے میں نے بتایا تھا احرام میں میلا کچیلا حاجی اللہ کو پسند ہے، لیکن آپ کیچڑ میں جا کے لت پت ہو رہے ہو احرام میں کہ میلا کچیلا پسند ہے. اب پسند نہیں ہے. صحیح ہے نا؟ جو اللہ کی طرف سے میل کچیلا آ گیا وہ والا میلا کچیلا، وہ اللہ کی، اس کی نسبت کس کی طرف ہوگی؟ اللہ کی طرف. مصیبتوں پہ صبر کرنا فرض ہے، لیکن آپ نے اپنے آپ کو مصیبت میں ڈالا، رات کو لاکر کھلا چھوڑ دیا، ڈاکوؤں کو پاسورڈ بتا دیا کہ چوری ہوں گے میں صبر کروں گا. اب ثواب نہیں ہے. شد عقالہ وتوکل علی اللہ، نبی نے فرمایا اونٹ کو پہلے رسی سے باندھو، نگرانی کرو، پھر چوری ہو گیا تو پھر ثواب ملے گا. اونٹ ہی رسی سے نہیں بندھا ہوا تھا، پھر چوری ہوئی تھوڑی، پھر تو آپ کی حماقت کا آپ کو گناہ ملے گا. میں چاہتا ہوں جلدی مختصر جواب دوں لیکن پھر لمبا، بہت جلدی. میرے دوست کہنے میں دوسری شہر سے سامان منگوایا، پھر جلدی میں سے پڑھنا پڑتا ہے، کیا کریں؟ اس میں اپنا کمیشن بھی رکھا لیکن اصل رقم دوست کو نہیں بتائیں، سامان اپنے پاس رکھ کر پہنچائیں، اس سے ایڈوانس بھی لے گا اور سامان نہ ملے تو میرا نقصان کم ہو. جب سامان اس سے پہنچ گیا تو اس نے پوری رقم مجھے دے دی، میں سے کمیشن اور چھوٹ تو نہیں ہے. سامان اپنے پاس رکھ کر پھر اس تک پہنچایا، اس سے 500 روپے ایڈوانس بھی لیا، اگر وہ سامان نہ لے تو میرا نقصان کم ہو. نہیں بھائی، یہ طریقہ جائز نہیں ہے. دوست نے جب اپنے لیے کوئی سامان آپ سے منگوایا تو آپ اس کے وکیل ہیں، وکیل بغیر بتائے کوئی معاوضہ نہیں لے سکتا. جب بھی آپ کسی سے معاوضہ لیں گے تو ایگریمنٹ ہوگا اس کا، وہ معاوضہ بھی طے ہوگا. ایسا ہی ہے جیسے میں جا رہا ہوں بائک پہ، آپ نے مجھ سے لفٹ مانگی، مفتی صاحب مجھے بھی انڈا موڑ اتار دیں. میں گیا، میں نے کہا نکال 50 روپے. آپ کہیں گے کس بات کے؟ میں کہوں بھائی میں نے آپ کو سواری دی ہے، تو آپ کہو گے بھائی اس کے لیے پہلے سے ایگریمنٹ ہوتا ہے اور پیسے طے ہوتے ہیں، تو اس لیے آپ سے کسی دوست نے کچھ منگوایا تو آپ اس پہ کوئی کمیشن نہیں لے سکتے. ہاں، جس کا سامان اس کو دے رہے اس سے کمیشن طے کر سکتے ہو کہ بھائی میں تیرا سامان بکوا رہا ہوں. 2 پارٹیاں ہوتی ہیں نا، ایک بیچنے والی ایک خریدنے والی. جس سے خرید رہے اس سے پہلے سے آپ ایگریمنٹ کر لو، بھائی میں تیرا سامان بکواؤں گا، اس کا اتنا کمیشن ہوگا میرا. اچھا میرے بھائی یہ بھی ہو گیا میرے بھائی. مفتی صاحب میں دوسری شادی کرنا چاہتا ہوں اور اس کے لیے رشتے بھی تلاش کر رہا ہوں. اب مسئلہ یہ پوچھنا ہے کہ میں چونکہ موبائل پر ہی رابطہ کرتا ہوں رشتے والوں سے، تو پہلی بیگم وہ میسیجز دیکھ لیتی ہے اور ڈپریشن میں چلی جاتی ہے، تو کیا اس وجہ سے موبائل کا پاسورڈ بیگم سے چھپانا صحیح ہے؟ رشتے تلاش کرنے کا یہ طریقہ ہی ٹھیک نہیں ہے. ٹھرکی بن کے لڑکیوں کو یہ ریسرچ کرتے رہو، کیونکہ یہ تو پھر آپ کو ٹھرک کی عادت پڑے گی نا. اتنی لڑکیاں دیکھ رہے ہو فیس بک پہ ادھر ادھر، یہ تو بدنظری کا گناہ ملے گا. اس کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے دماغ میں رکھو کہ کس طرح کے رشتہ چاہیے، پھر جہاں ایسا پتہ چلے ان کے والدین سے جا کے بات کرو، اور اگر آپ کا رابطہ لڑکی سے ہو جاتا ہے تو ایک دفعہ بات کر لو، بھائی میں آپ سے یہاں نکاح کا پیغام بھیجنا چاہتا ہوں، آپ سے شادی کرنا چاہتا ہوں، ہاں یا نا میں جواب دے دیں بس. آج کل کیا ہو رہا ہے، لمبی پھر عورتیں تو ڈپریشن میں جائیں گی نا. شادی کے چکر میں 1.5 درجن لڑکیوں سے انہوں نے دوستیاں لگائی ہوئی ہیں، تو پھر گرل فرینڈ میں اور یہ شادی والے سسٹم میں فرق کیا رہ گیا؟ یہ ٹھیک نہیں ہے. باقی پاسورڈ تو وہ تو ویسے ہی ہے، اپنا پاسورڈ کسی کو نہیں بتانا چاہیے. کسی دن پکڑے گئے نا بہت برے پھنسو گے.
شریف آدمی تو نہیں پھنستا, لیکن آج کل شرافت مارکیٹ میں بہت کم چل رہی ہے. دوسرا, پاسورڈ اس لیے بھی نہیں بتانا چاہیے کہ آپ شریف ہوتے ہو لیکن بعض دفعہ غلط فہمیاں پھیل جاتی ہیں. میں نے ایسے کیس دیکھے ہیں, کسی دوست نے لڑکی بن کے میسج بھیج دیا, آئی لو یو بول دیا, اور لڑکیوں والی آواز, مذاق کیا. بیگم ایسی بدگمان ہوئی ہے, وہ قسمیں اٹھا اٹھا کے کہہ رہا ہے, لیکن دل خراب ہو گئے. تبھی اللہ اس کے رسول نے منع کیا کہ کسی کی پرائیویسی میں دخل اندازی مت دو, تاکہ بدگمان نہ ہو ایک دوسرے سے ہم. یہ منع ہے, غلط ہے. یہ جو خواتین اپنے شیخ اور مرشد کو اصلاحی خط لکھتی ہیں, علماء نے لکھا ہے وہ خط پڑھنا جائز نہیں ہے, اس لیے کہ اس میں عورت اپنے گناہ لکھ کے دے رہی ہوتی ہے اپنے کسی بھی جو مینٹور ہوتا ہے کہ تاکہ مجھ سے یہ گناہ چھوٹیں. شوہر پڑھ لے گا, وہ بدگمان ہو جائے گا. تو بلا حالانکہ وہ اصلاح کی نیت سے لکھ رہی ہے, وہ ٹھیک ہونے کے لیے کر رہی ہے. تو اس لیے اللہ اس کے رسول کے جو احکامات ہیں, بھائی کسی کی پرائیویسی میں مت گھسو. میں لوگوں سے کہتا ہوں کہ آپ نے اپنے لڑکوں کو لیپ ٹاپ دیا ہوا, کمپیوٹر دیا ہوا, جا کے پرائیویسی میں مت گھسو. اپنے بیٹے کی بھی مت چیک کرو ہسٹری میں کیا ہے, بدگمانی پھیلے گی اس سے. لوگ کہتے ہیں اس سے تو ہو سکتا ہے وہ غلط یوز شروع کر دے. بھائی غلطی کا موقع نہ دو. آپ بولو بھائی آپ کو کمپیوٹر بند کمرے میں, الگ کمرے میں بیٹھ کے استعمال کرنے کی اجازت ہے ہی نہیں. یہ نظام بناؤ نا. کیوں دھاڑ دھاڑ کر کے دروازے توڑ توڑ کے گھستے ہو؟ بیٹے کی دل میں کیا عظمت, باپ بیٹے کی نظر ملانے کے قابل نہیں رہتے. انسان گناہ سے توبہ کر کے اللہ کو راضی کر لیتا ہے. مخلوق جب بدگمان ہوتی ہے وہ کبھی بھی خوش نہیں ہوتی, وہ ہمیشہ کہے گی یار یہ گندا آدمی ہے. کتنے بڑے سے بڑا گناہ ہو جائے نا, گڑ گڑا کے توبہ کرو, اللہ سب مٹا دے گا. اللہ کہے گا مان لیا, بس تو نیک ہے. نہ ابا مانے گا, نہ اماں مانے گی, نہ بیوی مانے گی, نہ شوہر مانے گا, نہ پڑوسی مانیں گے, نہ دوست مانے گا. اس لیے اللہ کے سامنے تو سب گناہ بھی ہوتے ہیں, توبہ بھی ہوتی ہے. لوگوں کے سامنے آپ کے گناہ آئیں گے, میرے بھائی آپ کی توبہ نہیں آئے گی. تو اس لیے اسلام نے حکم دیا ایک دوسرے کی پرائیویسی میں گھسنے کی کوشش مت کرو, اور اگر کسی کا گناہ پتہ چل گیا تو اس کو چھپاؤ, پردہ ڈالو, اس کو توبہ کا موقع دو, سنبھلنے کا موقع دو. تو نوجوانوں کی نگرانی بھی کرنی ہے. تو نگرانی کا طریقہ یہ, بھائی بند کمرے میں کنوارے چھڑے چھاٹ کو آپ سسٹم کمپیوٹر استعمال کرنے ہی مت دو, موبائل استعمال کرنے مت دو. بچیوں کو اینڈرائڈ والا موبائل لونڈے لپاڑوں کو لے کے ہی مت دو. بولو جب شادی ہو جائے گی ابھی نارمل موبائل رکھو, خاص طور پہ جو ٹین ایجر لڑکے ہوتے ہیں. اور اگر دے دیا تو اس کو بولو بھائی اوپن ہوگا جو کچھ بھی ہوگا. بند کمرے میں گھسا ہوا ہے, واش روم میں گھنٹہ لگا دیا, آئی نہیں رہا. اتنا قبض کسی کو نہیں ہوتا 1 گھنٹہ, اور وہ بڑھاپے میں ہوتے ہیں یہ قبض. اتنے جوانی میں تو اتنا تھوڑی لمبا قبض ہوتا ہے, 2 گھنٹے ہو گئے, یا تو بے ہوش ہو گیا ہے یا اللہ خیر کرے. اب آپ نے کیا کیا, واش روم میں کیمرہ لگا دیا. یہ غلط ہے بھائی, یہ غلط ہے. تو طریقہ یہ ہے, بیٹے کو بولو بیٹا 1 گھنٹے سے تو واش روم میں بیٹھا ہوا ہے, باہر آ جا, بس نگرانی کرو, اس سے زیادہ آگے مت گھسو. ہمارے ایک دوست تھے, وہ اللہ ان کو شفا دے, اب تو بیچارے بیمار ہو گئے. وہ کہتے ہیں میرا بیٹا واش روم میں جا کے نہا رہا ہوتا ہے, 1 گھنٹہ لگا, اگر تھوڑی دیر ہو جائے نا میں دروازہ نوک کرتا ہوں, جلدی باہر آؤ. اس سے زیادہ نہیں, اس سے زیادہ آپ کو آگے جانے کی اجازت بولو اولاد کے معاملے میں بھی نہیں ہے. کہ خفیہ کیمرے لگا رہے ہیں, چیک کر رہے ہیں کیا ہو رہا ہے, یہ غلط ہے. خفیہ کیمرے اوپن ایریا میں لگاؤ, گلی محلے میں, گھروں کے اندر مت لگاؤ خفیہ کیمرے, یہ بہت غلط حرکت ہے.